السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک شخص مطالعے میں مصروف تھا۔ پاس ہی اس کا بچہ کھیل رہا تھا۔ بچے نے کھیلتے کھیلتے شور شرابہ کرنا شروع کر دیا۔ مطالعے میں مصروف والد کو کوفت ہونے لگی۔ اس نے بچے کو بڑے پیار و محبت سے کہا، دیکھو میرے شہزادے، میں پڑھ رہا ہوں، شور مت کرو۔ بچے نے شور کرنا بند کر دیا اور خاموشی سے کھیلنا جاری رکھا۔ لیکن آخر کب تک بچہ خاموش رہتا؟ آخر انسان کا بچہ تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بچوں سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ بچے دل کے سچے، من موجی بچے وہی کرتے ہیں جو ان کا من کرتا ہے۔ لہٰذا بچے نے دوبارہ شور مچانا شروع کر دیا۔ باپ نے پھر منع کیا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے پھر وہی شور و گل۔ باپ بڑا پریشان ہوا۔ آخر کار اسے ایک ترکیب سوجی۔ اس نے کتابوں کی الماری سے ایک پرانا اخبار نکالا اور اس کا ایک ورق اٹھایا جس پر دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ باپ نے بیٹے کو اپنے پاس بلایا، اخبار کے صفحے کو پھیلایا اور بیٹے کو بتایا کہ یہ دنیا کا نقشہ ہے۔ والد نے دنیا کے مشہور ممالک، سمندروں، پہاڑوں، دریاؤں کے بارے میں بیٹے کو سمجھایا۔ بیٹا نقشے کو بڑے غور سے دیکھتا رہا اور اس بات میں سر ہلاتا رہا کہ وہ سب کچھ سمجھ چکا ہے۔ باپ نے پھر نقشہ اٹھایا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بچے کے حوالے کر دیے۔ بچہ والد کے اس عمل سے پریشان ہو گیا۔ والد نے بیٹے کو پیار کیا اور وہ ٹکڑے اس کے حوالے کرتے ہوئے بولا، لو بیٹا، اسے ساتھ والے کمرے میں لے جاؤ اور نقشے کو صحیح صحیح جوڑ کر لے آؤ۔ ساتھ ہی والد نے چپکانے والی ٹیپ بھی دے دی۔ یہ سنتے ہی بچے کی پریشانی رفع ہو گئی اور وہ خوشی خوشی ٹکڑے اٹھا کر دوسرے کمرے میں گھس گیا۔ جب بچہ چلا گیا تو باپ نے سکھ کا سانس لیا اور دل میں کہا کہ 3-4 گھنٹوں کے لیے درد سر ختم ہوا، کہ بچہ کام میں مصروف رہے گا اور یوں شور و گل سے نجات مل جائے گی۔ بہرحال بچہ اور والد اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، لیکن والد کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب بچہ آدھے ہی گھنٹے بعد دوڑتا ہوا خوشی خوشی واپس آ گیا اور بڑے فخریہ اور فاتحانہ انداز سے کہنے لگا، ابو ابو، دنیا کا نقشہ ٹھیک ہو گیا۔ والد نے نظریں کتاب سے ہٹائیں اور حیرانگی کے عالم میں بچے کو دیکھنے لگا۔ بچے نے نقشہ والد کے سامنے پھیلا دیا۔ والد نے نقشے پر نظر دوڑائی، مزید حیرت زدہ ہو گیا۔ تمام ملک اپنی اصلی جگہ پر تھے۔ پہاڑوں کے سلسلے، صحرا، سمندر اور دریا سب اپنی اپنی جگہ درست پائے گئے۔ والد نے حیرانگی اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے بیٹے سے پوچھا، شاباش میرے شہزادے، یہ کارنامہ تم نے کیسے جلدی سر انجام دے دیا؟ بیٹا یکدم بولا، ابو جان، یہ کام تو بہت آسان تھا، مجھے اس کو جوڑنے میں ذرا بھی پریشانی نہیں اٹھانی پڑی۔ باپ کی جستجو اور حیرانگی اور بڑھ گئی۔ بیٹا بولا، ابو جی، آپ نے جب نقشے کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ نقشے کی دوسری طرف اتنی ہی بڑی انسان کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ بس میں نے صرف یہ کیا کہ اس تصویر کو جوڑنا شروع کر دیا، جو کہ ایک بہت آسان کام تھا۔ تصویر کو جڑتے اور مکمل ہوتے ہی جب صفحے کو الٹایا تو دنیا کا نقشہ خود ٹھیک ہو گیا۔ تو دوستو، حقیقت یہ ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی ہو اور جس قسم کی بھی اصلاح چاہتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے اور اپنی ذات کی تنظیم کی طرف توجہ دے، اپنے کردار کو ٹھیک کرے،
اپنی شخصیت پر بھرپور توجہ دے، عادات و اطوار کو درست کرے۔ ایک دوسرا پہلو بھی یہ معلوم ہوا کہ ایک کام سر انجام دینے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، لہٰذا انسان اپنی ذہانت، دلچسپی، توجہ اور غور فکر سے آسان حل کو ڈھونڈے۔ مذکورہ بالا واقعہ پر غور کریں کہ اگر ایک بچہ ایک مشکل کام کو اپنی ذہانت سے آسانی سے سر انجام دے سکتا ہے تو ایک نوجوان یہ کام بھلا کیوں نہیں کر سکتا؟ دوستو، ایک اور بڑی توجہ طلب بات کو سمجھیے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے، ملک سدھر جائے یا پوری دنیا درست سمت کی طرف گامزن ہو جائے، لیکن ہم اپنی ذات پر توجہ نہیں دیتے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم عملی طور پر کریں کچھ بھی نہ، لیکن معاشرہ ٹھیک ہو جائے؟ تو دنیا کو بدلنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے خود کو بدلنا ہوگا۔ غور و فکر، تدبر اور باہمی اتفاق و اتحاد سے مسائل کو حل کرنے کی طرف مثبت سوچ لے کر عملی قدم اٹھانا ہوگا۔ معاشرے، ملک اور دنیا کی تصویر کو اپنی ذہانت، فہم، توجہ اور دلچسپی سے خوبصورت انداز سے جوڑیں، اپنی ذمہ داری پوری کریں اور سکون و اطمینان حاصل کریں۔